شاعروں نے کہہ دیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا دن مٹ رہا تھا؟ اس دن کو زندہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. در حقیقت اگر دین کے مٹنے کی بات ہوتی تو صحابہ کرام ان کو روکتے نہیں بلکہ ساتھ دیتے. بڑے بڑے صحابہ بولے ہرگز مت جائیے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا. یہ کوفی ہے جنہوں نے آپ کو خط لکھا ہے، آپ سے بیعت کرنے کی جو خط لکھتے ہیں جو وہ سب دھوکے باز ہیں، وہ لالچی ہیں، وہ ڈرپوک ہیں. اگر ان کو خزانہ لوٹا دیا جائے تو آپ سے منحرف ہو کر یزید ہی بن جائیں گے. اگر ان کو ڈرا دیا جائے کہ تمہارا گھر دوار برباد کر دیں گے، سب مار دیں گے، کاٹ دیں گے، تو ہٹ جائیں گے. یہ قوم آپ کے ابا جان کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا، اور یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے. اسی مہینے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا شہادت کا واقعہ پیش آیا، جو دنیا میں بہت زیادہ تکلیف دہ اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے یہ. اور اس واقعہ کے بعد حقیقت بات یہ ہے کہ ہزاروں ہزار حدیثیں من گھڑت موضوع بنایا گیا ہے. ہزاروں حدیث کے نام پر ہزاروں ہزار چیزیں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا. تو اس سے پہلے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جھوٹ گھڑے আমার কথা নয় কিন্তু বললো নবীজি বলেছেন वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले. चाहिए कि वो अपना ठिकाना जान से निजे ठिकाना जहन्नम में तैयारी करे नहीं. तो वाक़या करबला में अब नमाज का वक्त हो गया. एक मुख्तसर सी एक बात बताते हैं کہ بالکل خلاصہ یہ ہے جس میں ہمارے سنی علماء میں بھی بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، لیکن محققین نے بالکل ایک دم دو ٹوک صحیح راستہ اور صحیح فیصلہ بتلا دیا ہے. اس میں چاہے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو کچھ ہو. واقعہ تو بہت دردناک ہے، دل کو پگھلا دینے والا واقعہ ہے، لیکن ایک بات اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر جو کوفے کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے، اس سے پہلے کیا دین مٹ رہا تھا یا نہیں، یہ سوچنا چاہیے. اس میں بہت سے علماء ملوث ہیں. شاعروں نے کہہ دیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا دن مٹ رہا تھا؟ اس دن کو زندہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. در حقیقت اگر دین کے مٹنے کی بات ہوتی تو صحابہ کرام ان کو روکتے نہیں بلکہ ساتھ دیتے. بڑے بڑے صحابہ بولے ہرگز مت جائیے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا.
یہ کوفی ہے جنہوں نے آپ کو خط لکھا ہے، آپ سے بیعت کرنے کی جو خط لکھتے ہیں جو وہ سب دھوکے باز ہیں، وہ لالچی ہیں، وہ ڈرپوک ہیں۔ اگر ان کو خزانہ لٹا دیا جائے تو آپ سے منحرف ہو کر یزید ہی بن جائیں گے۔ اگر ان کو ڈرا دیا جائے کہ تمہارا گھر دوار برباد کر دیں گے، سب مار دیں گے، کاٹ دیں گے، تو ہٹ جائیں گے۔ یہ قوم آپ کے ابا جان کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا، اور یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے۔ تو جب نہیں مانے تو یہاں تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کم سے کم عورتوں کو، بچوں کو آپ یہاں رکھ کے جائیے، ان لوگوں کو مت لے جائیے۔ تو یہاں پر بہت سی چیزیں ایسی گھڑ گئی کہ دین مٹ رہا تھا۔ راستے میں جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خبر ملی ان کو کہ مسلم ابن عقیل، حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور جو بیعت کیا تھا وہ سب منحرف ہو گئے، سب واپس یزیدی بن گئے ہیں، اور ان کا خط دیا کہ آپ لوٹ جائیے، تو فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر چلے آنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اگر دین مٹنے کا کوئی سفر ہوتا تو کیا کوئی لوٹ کر چلے آتے لوٹ کے؟ تو جان دے دیں گے، دین کو بچانا ہے۔ تو بہت سی چیزیں اس میں غلط ہے۔ تو ابھی ہم زیادہ طویل نہیں کہیں گے، لیکن اتنا مروت تھا ان میں، انسانیت اور ہمدردی کا معاملہ اتنا تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے، ان کے کچھ خاندان کے لوگوں نے کہا کہ جب ان کو شہید کر دیا تو ہم وہاں جا کے ان سے بدلہ لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو مروت میں ان کے ساتھ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لے گئے، اور پھر جا کے وہاں پر جب دیکھا کہ ان کو گھیر لیا اور ان کو روک لیا ان کا راستہ کربلا کے علاقے میں، تو انہوں نے 3 شرطیں رکھی۔ کتنی؟ 3 شرطیں رکھی۔ ایک شرط یہ ہے کہ میں جیسا آیا مجھے واپس چلے جانے دو، میں مکہ سے آیا، مدینے سے مکہ تشریف لائے، مکہ سے ادھر آئے، مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھ کو کسی ایسے علاقے میں جہاں اسلام اور کفر کا جنگ ہو رہا ہے اس علاقے میں جانے دو، میں اللہ کے راستے میں جا کے اپنا وہاں پر لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، جان دے دوں اللہ کے راستے میں، مسلمان سپاہی کی حیثیت سے میں ادھر کام کروں۔ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے بات کر کے ہمارا اس کا معاملہ نپٹا لیں گے، یزید کے پاس ہم کو جانے دو، ہمارا راستہ مت روکو۔ تو یہ بھی نہیں کرنے دیا۔ ایک غلطی تو نہیں کہوں گا، ایک بات مطلب حکمت کے خلاف حضرت سے یہ سرزد ہو گئی کہ جب وہ لوگ ان کو گھیر رہے تھے تو انہوں نے نام لے لے کر فرمایا، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے یہ خط ہم کو نہیں لکھا؟ اے فلاں ابن فلاں، تم نے۔ حضرت عمر ابن سعد، بعض عامر کہتے ہیں بعض عمر کہتے ہیں ان کا نام، جو سپہ سالار تھے، ان سے جب بات چیت ہوئی تو کہا کہ آپ جن کا نام لے رہے ہیں سب یہاں آپ کے خلاف محاذ میں سب کھڑے ہیں۔ تب حضرت نے فرمایا، تو جب یہ فرمایا حضرت نے سب کو، اتنے سینکڑوں لوگوں کے نام لے لے کر، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ان کو دنیا سے مطلب شہید کرنے کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ یہ خط
اگر یزید کے پاس پہنچ گیا تو وہ چن چن کر ان سب کو ختم کر دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، ابن زیاد کے پاس کوفہ میں آپ کو بیعت کرنا ہوگا اور نہیں تو پھر لڑنا ہوگا. پھر انہوں نے لڑنا ہی کوئی کر لیا. پھر سارے لوگ شہید ہو گئے. شہادت کے بعد سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا، خیمے میں آگ لگا دیا، جبکہ خواتین تھی، عورتیں تھی خیمے میں. ان لوگوں کو لوٹا بھی اور آگ اس لیے لگایا کہ یہ خطوط جل جائیں. یہ ہے اصل بات. تو کربلا کے واقعہ میں ہمارے حضرت جی نے ایک کتاب لکھی ہے، کربلا لڑائی. تو اس کو لکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے بہت کچھ الٹا پلٹا حضرت سے فرمایا، لیکن حضرت نے بالکل یہی فرمایا کہ یہ ان کا خیال یہ تھا، ایک اجتہادی، کہ اتنے سارے لوگ کوفہ والے جب چاہ رہے ہیں کہ ہم الگ حکومت قائم کریں تو ہم کو ان کی بات رکھنی چاہیے، اتنے سارے سلطان. لیکن حقیقت کو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور سارے سب اور بھی خاندان کے لوگ، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ سارے لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں اور دھوکہ دے چکے ہیں. اور وہی کیا. عبید اللہ ابن زیاد سب سے پہلے چھپ کر کوفہ آیا اور دارالسلطنت پر قبضہ کر کے سب سے پہلے تو دو چیزیں، ایک تو دھمکایا اتنا کہ جو بھی مسلم ابن عقیل کو پناہ دے گا، جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوگا. اور پھر ایسا ہوا، کچھ انعام کے طور پر کچھ لوگوں کو خرید لیا اور ڈرا دھمکا کر کچھ سارے لوگوں کو ان سے واپس کر دیا، اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اس شہادت سے پہلے انہوں نے خط لکھا تھا کہ آپ کوفہ نہ آئیں. تو اسی لیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کا وہ ارادہ فرما رہے تھے. یہ ہے حقیقت کا واقعہ. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اہل بیت کی حقیقی محبت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان تمام حضرات کو شایان شان جزائے خیر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.